السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میرے طالب علموں، آج میں ایک سبق لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک کے اقتباس کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں۔ یہ سبق جو ہے رتناتھ سرشار اردو کے مشہور ناول نگار کی تصنیف یعنی ان کے ناول فسانہ آزاد سے لکھا گیا ہے۔ فسانہ آزاد لکھنؤ کی تہذیب اور تمدن کی عکاسی کرتا ہے۔ تہذیب و تمدن کہتے ہیں کلچر کو، یعنی لکھنؤ کا جو کلچر تھا، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زندگی، وہاں کے طور طریقے، لوگوں کا خیالات، افکار، ان سب کے بارے میں فسانہ آزاد میں لکھا گیا ہے۔ اسی فسانہ آزاد سے ایک سبق لیا گیا ہے جس کا نام ہے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک۔ ایک نواب صاحب اپنی ماں کے لاڈلے، اندھیرے گھر کے اجالے، بھولے بھالے، جھٹپٹے کے وقت اپنے باغیچے میں بیٹھے رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ جھٹپٹا کہتے ہیں جو مغرب کا سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کو جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں، یعنی اپنے باغیچے میں، اپنے گارڈن میں بیٹھے ہوئے رنگ ریلیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب مزے کر رہے تھے، عیش و عشرت کر رہے تھے، ہنسی ٹھٹے ہو رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، مصاحب خوشامد کی باتیں کر رہے تھے۔ مصاحب کہتے ہیں جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے، یعنی وہ خوش آمدی باتیں کرتے ہیں، یعنی جو نواب صاحب تھے وہ بہت رئیس تھے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیروں کی خوش آمد کر کر کے اپنی بات منواتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نوابوں کے درباروں میں مسخروں کا کال نہیں۔ مسخرے کہتے ہیں مزاحیہ، مذاق کرنے والے جو بات بات میں مذاق کر کے نواب صاحب کا دل بہلاتے تھے، یعنی امیروں کے دربار میں اور نوابوں کے دربار میں مسخرے باقاعدہ ہوتے تھے جو امیروں اور نوابوں کا دل بہلاتے تھے اور ان کو فالتو میں زمین سے آسمان پہ چڑھا دیتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا تھا نواب صاحب کو خوش کرنا اور اپنا فائدہ اٹھانا۔ ایک افیمچی پلاؤ کی چاٹ پر مسخرے بن گئے۔ افیمچی کہتے ہیں افیم پینے والوں کو، یعنی جو افیم پی کر نشے میں رہتے ہیں، کہ وہ اتنے پلاؤ کی چاٹ یعنی پلاؤ کی پلیٹ کے اوپر ایسے مسخرے بن گئے، یعنی کھانے کے لیے، جو چوطرفہ ان پر بوچھار ہونے لگی۔ وہ اتنی پوری طرح سے ڈٹ گئے کہ چاروں طرف سے ان پر مذاق کی بوچھار ہونے لگی۔ ایک شخص نے پوچھا، واجد علی تمہارے کون ہیں؟ بھائی ہے نا، فرمائیے کیا ہیں؟ واجد علی لکھنؤ کے ایک نواب تھے، واجد علی شاہ۔ تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ واجد علی تمہارے کیا لگتے ہیں، کوئی بھائی ہیں کیا؟ یعنی وہ ان سے مذاق کر رہے تھے۔ جی، واجد علی میری خالہ جان کی بہن کے یہاں کے لڑکے کے باپ کے بیٹے ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنا لمبا رشتہ بتایا کہ اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس پر وہ قہقہہ کہتے ہیں ہنسنے کو پڑا کہ آسمان تک آواز پہنچی، یعنی اتنے قہقہے پڑے اس بات پر کہ آسمان تک آواز پہنچی۔ بھائی واہ، یہ نیا رشتہ ہے، اچھی الٹ پھیر ہے۔ اور کیوں میاں، تمہارے باپ تمہارے کون ہوئے؟ واہ، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ بھلا ہوئے کون؟ باپ ہوئے؟ اچھی کہی۔ اب مجھے ایسا گھامڑ سمجھ لیا ہے۔ گھامڑ کہتے ہیں بے وقوف کو، کہ یہ بھی تم نے کیا رشتہ پوچھا ہے، کیا میں ایسا بھی بے وقوف ہوں کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ اتنے میں ایک صاحب نے پوچھا کہ خواجہ صاحب، لوگ آپ کے پدر بزرگوار کو باورچی بتاتے ہیں۔ پدر بزرگوار کہتے ہیں والد کو، کہ آپ کے والد کو باورچی بتاتے ہیں۔ باورچی کہتے ہیں جو کھانے بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو باورچی کہتے ہیں۔ واللہ ہم تو آپ کو شریف زادہ سمجھتے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بہت بڑے خاندان کا سمجھتے تھے، مگر آپ پاجی ہی نکلے، یعنی آپ تو بڑے نچلے طبقے کے نکلے، آپ تو بے وقوف نکلے، ہم تو آپ کو بہت بڑے
خاندان کا سمجھتے تھے۔ اس کا بقیہ حصہ میں کل بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔